آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے یوکرین کا پہلی بار زیر سمندر ڈرون سے روسی آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی بندرگاہ پر ایک خصوصی آپریشن میں پہلی بار زیر آب ڈرون سب میرین کا استعمال کیا گیا اور روسی آبدوز کو تباہ کر دیا گیا۔ روس نے گزشتہ شام اس نقصان کو کہا کہ یہ سب غلط ہے، اس کی تردید کی۔ آپ کو بتائیں گے یو کا دعویٰ ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں روسی آبدوز کو شدید نقصان پہنچا اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں۔ اس سارے معاملے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب نے۔ بہت شکریہ احمد سعید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین کی جانب سے پہلی بار زیر سمندر ڈرون میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس آبدوز کو تباہ کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پر تردید بھی سامنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں مختلف حوالوں سے جو پہنچی ہیں اس میں سورس چونکہ ایک ہی ہے، ان کی جو یوکرین کی ان کی اس جو سیکیورٹی سروس ہے SBU، ان کی طرف سے یہ ویڈیو لانچ کی گئی ہے، تو اس لیے کسی انڈیپینڈنٹ دعوے سے تو اس کا پتہ نہیں چل پایا، لیکن اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رشیا کی طرف سے اس اٹیک کو ڈینائی نہیں کیا بلکہ اکنالج کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی بھی قسم کے ڈیمیج ملٹری انسٹالیشن کو یا سبمرین کو یا ہیومن لاس کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے۔ لیکن جو ویڈیو کے حساب سے اگر اس کا انالیسس کریں تو یقینی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اٹیک تو ہوا ہے، اور ابھی ڈیمیج کا جو اگر یہ کہا جائے کہ کس لیول کا ہے تو یہ ابھی فی الحال کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر یہ جس جگہ پہ ہوا ہے وہاں پہ سبمرین ہے تو یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا اٹیک ہوا ہے جو کہ پہلے اس طریقے سے ہاربر کے اندر نہیں کیا گیا۔ تو اس میں یہ جو انڈر واٹر ڈرون انہوں نے اٹونومس باڈی، جس کو وہ اپنا سب سی بیبی کے نام سے کہہ رہے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، لیکن یہ پہلے انہوں نے استعمال کیا تھا اوپن سی میں۔ جی، تو اوپن سی میں بھی انہوں نے تقریباً نومبر میں انہوں نے یو ایس ان کے دو تین شپس تھے جو کہ آئل لے کے جا رہے تھے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ ٹھیک، تو اس کی ریٹیلیشن میں پھر انہوں نے یہ رشیا نے بھی اٹیک کیا ٹرکش شپس کو۔ یہ دسمبر کے شروع میں ہوا تھا، 3 شپس کو اٹیک کیا گیا جو کہ فوڈ کی سپلائی لے کے جا رہے تھے، اور ایک ان میں کار فیری تھی۔ تو یہ ابھی سی فرنٹ جو ہے تھوڑا سا انٹینسیفائی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ بلیک سی ایک لیک کی طرح ہے اور اس میں صرف جو شپس ہیں اور جو سبمرین جا سکتی ہیں وہ میڈیٹرینین سی کی طرف جا سکتی ہیں، تو یہ اب جتنے بھی ان کے آلریڈی شپس ہیں وہاں پہ رشیا کے، ان کے لیے بہت بڑا ایک تھریٹ جنریٹ ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو بات کی گئی ہے کہ روس کی جانب سے کہ نقصان جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں، جبکہ آبدوز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جدید آپریشنز مستقبل میں زیر سمندر جنگی حکمت عملی میں نیا رجحان قائم کر رہے ہیں؟ جی، میں آپ کا سوال تھوڑا سا مس کر گیا ہوں، آپ کائنڈلی اگر ریپیٹ کر دیں۔ جی، روس کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ نقصان نہیں ہوا، نقصان کی تردید کی گئی ہے، لیکن آبدوز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آبدوز کام کرنا چھوڑ گئی ہے، تو اس بیان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، اس طرح کے جب آپریشنز ہوں گے زیر زمین جب تباہ کیا جا رہا ہے چیزوں کو، تو مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مستقبل میں زیر سمندر جنگی حکمت عملی میں نئی چیزیں سامنے آئیں گی پھر؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ بلیک سی میں تو اگر نیوی دیکھی جائے تو وہاں پہ ٹرکش نیوی ہے یا رشین نیوی ہے، یوکرین کی نیوی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر یوکرین نے یہ انڈر واٹر ڈرونز جو کہ جس کے اندر کچھ گائیڈنس سسٹمز بھی ہیں جس کو باہر سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ اگر استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ جو بحری جنگ ابھی اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے، تو ابھی تک تو یوکرین اپنے جو میزائل اور جو سرفیس پہ جو ڈرونز ہیں ان کا استعمال کر رہا تھا،
اور ایریل ڈرون کا. یہ انڈر واٹر ڈرونز کی اگر یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو پورٹ ہے جس کا نام ہے فروسکس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پورٹ ہے رشیا کی بلیک سی میں. اور جب انیشلی انہوں نے اس کو کرائمیا کو انیکس کیا تھا رشیا نے، تو اس کے اوپر بھی میزائل اٹیکس کی وجہ سے ہی اس کو اپنے میجر شپس وہاں سے نکالنے پڑ گئے تھے. اور اب یہ دوسری پورٹ ہے جس کے اوپر ان کے اٹیکس اگر سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں سے بھی ان کو اپنے شپس کو اور نیچے لے جانا پڑے گا. تو یہ ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ رشیا کو اپنی جو وار مشینری ہے اس کو دور لے جانا پڑ رہا ہے اس تھریٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے احمد سعید صاحب، عالمی برادری کے لیے اس واقعے سے کون کون سے اہم پیغامات سامنے آتے ہیں، خاص طور پر روس اور یوکرین کے درمیان جو جاری تنازع کے حوالے سے، اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ؟ جی، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس سال کے شروع میں پریزیڈنٹ زیلنسکی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے زیلنسکی صاحب سے کہا تھا کہ یو ڈونٹ ہیو دا کارڈز ٹو نیگوشیٹ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کن ٹرمز میں نیگوشیٹ کریں گے. اگر ہم نے اینڈ آف دا وار کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو میرے خیال میں ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ ابھی کافی انٹینسیفائی کر رہا ہے یوکرین وار، تاکہ اگر جیسے ابھی برلن میں بالکل اس کے لیے خطے کے جو ہم اثرات ہیں بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہے وائس احمد سعید، سارے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے.